باب اول خواہش کامیابی کی پہلی سیڑھی۔ اگر تم واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو تو پہلے اپنی سوچ بدلو۔ جو لوگ بڑے خواب دیکھتے ہیں اور ان کے پیچھے محنت کرتے ہیں وہی تاریخ رقم کرتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو۔ دنیا میں کامیاب ہونے والے لوگ عام انسانوں سے مختلف نہیں ہوتے۔ وہ وہی سنتے ہیں، وہی دیکھتے ہیں، وہی کھاتے ہیں، لیکن ان میں ایک چیز سب سے الگ ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ وہ اپنی خواہش کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنا لیتے ہیں۔ خواہش صرف سوچ نہیں، ایک وعدہ ہونا چاہیے۔ زیادہ تر لوگ زندگی میں کچھ چاہتے ہیں، لیکن وہ بس اتنا ہی چاہتے ہیں جتنا ایک عام شخص گرمی میں ٹھنڈا پانی چاہتا ہے۔ کامیابی ان لوگوں کے لیے نہیں جو صرف سوچتے ہیں، بلکہ ان کے لیے ہے جو اپنے مقصد کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ اگر تم واقعی کچھ بڑا کرنا چاہتے ہو تو سوال یہ نہیں کہ کیا تم یہ کر سکتے ہو، سوال یہ ہے کیا تم اس کے لیے اپنی جان لڑا سکتے ہو۔ یہ دنیا تمہیں وہی دے گی جو تم اس سے مانگو گے۔ اگر تم چھوٹا سوچو گے تو تمہیں چھوٹا ہی ملے گا، لیکن اگر تم بڑے خواب دیکھو گے اور ان کے لیے اپنی پوری جان لگا دو گے تو کچھ بھی ممکن ہے۔ تمہاری خواہش کتنی شدید ہے؟ کبھی سوچا کہ کامیاب لوگ دوسروں سے الگ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ کوئی جادو نہیں، بلکہ یہ شدید خواہش اور نہ رکھنے والا جذبہ ہے۔ ایک نوجوان ایک عقل مند استاد کے پاس گیا اور کہا، میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، مجھے سکھاؤ۔ استاد نے اسے اگلے دن دریا کے کنارے بلایا اور کہا، پانی میں آؤ۔ نوجوان حیران ہوا لیکن استاد کے ساتھ چل پڑا۔ پانی گھٹنوں تک آیا، پھر کمر تک اور پھر گردن تک۔ اچانک استاد نے اس کا سر پکڑ کر پانی میں ڈبو دیا۔ نوجوان ہاتھ پیر مارنے لگا، سانس لینے کے لیے تڑپنے لگا۔ پھر استاد نے اسے چھوڑ دیا اور وہ ہانپتے ہوئے باہر آیا۔ یہ کیا تھا؟ آپ نے مجھے مارنے کی کوشش کی؟ نوجوان نے غصے سے کہا۔ استاد نے مسکرا کر پوچھا، جب تم پانی کے اندر تھے، سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت تھی؟ نوجوان چلایا، سانس کی۔ جب تم کامیابی کو ایسے ہی چاہو گے جیسے تم سانس لینا چاہتے تھے، تب تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سبق کامیابی ان کے لیے ہے جو سبق کامیابی ان کے لیے ہے جو رکنے کو تیار نہیں۔ کیا تم اپنی زندگی بدلنے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم اپنے خواب کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کے لیے تیار ہو؟ دنیا میں کامیاب ہونے والے لوگ وہی ہوتے ہیں جو اپنی خواہش کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنا لیتے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ تم فیصلہ کرو کہ تمہارے خواب کتنے بڑے ہیں۔ کیا تم اتنی شدید خواہش رکھتے ہو کہ کوئی بھی رکاوٹ تمہیں روک نہ سکے؟ کامیاب لوگوں کی ایک خاصیت، وہ کبھی ہار نہیں مانتے۔ تھامس ایڈیسن نے ایک گی بلب بنانے کی 10,000 کوششیں کیں۔ لوگ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، لیکن وہ کبھی نہیں رکا۔ جب اس سے پوچھا گیا، تم 10,000 بار ناکام ہوئے، کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اس نے کہا، میں ناکام نہیں ہوا، میں نے 10,000 طریقے سیکھے جو کام نہیں کرتے۔ یہی ہوتا ہے شدید خواہش رکھنے والوں کا جذبہ۔ وہ لوگ جو کچھ بھی کر کے اپنے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کامیابی کا فارمولا، عملی اقدامات، موٹیویشن صرف سننے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ تم خود ایکشن نہیں لوگے۔ یہ وقت ہے کہ تم اپنے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے پہلا قدم اٹھاؤ۔ اپنے خواب کو لکھو۔ لکھو کہ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے۔ اگر تمہیں خود نہیں پتا کہ تم کیا چاہتے ہو، تو دنیا تمہیں کچھ بھی نہیں دے گی۔ اپنے خواب کو محسوس کرو۔ ہر روز 5 منٹ کے لیے آنکھیں بند کرو اور خود کو کامیاب دیکھو۔ اگر تم اپنے دماغ میں دیکھ سکتے ہو تو تم اسے حقیقت میں بھی حاصل کر سکتے ہو۔ ایک ایکشن پلان بناؤ۔ اے- آم، روزانہ کا ایک چھوٹا قدم منزل کے قریب لے جائے۔
جو تمہیں منزل کے قریب لے جائے۔ ہر دن کچھ ایسا کرو جو تمہارے ہر خواب کو حقیقت بنانے میں مدد دے۔ فیصلہ کرو اور پیچھے مت ہٹو۔ جو بھی تمہارا خواب ہے، آج ہی فیصلہ کرو کہ تم اسے حاصل کرو گے۔ اور پھر کبھی پیچھے مت ہٹنا۔ تمہارے خواب ممکن ہیں۔ اگر تم واقعی اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا چاہتے ہو، تو ابھی اٹھو، ابھی کام شروع کرو، اور کبھی پیچھے مت دیکھو۔ یہ دنیا تمہارے انتظار میں ہے۔ کامیابی کا دروازہ صرف ان کے لیے کھلتا ہے جو دروازہ کھٹکھٹاتے رہتے ہیں۔ اب وقت ہے کہ تم اپنی کہانی خود لکھو۔ یہ تھا باب اول، خواہش۔ باب دو، یقین، کامیابی کی بنیاد۔ تم جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تمہیں اس پر پورا یقین نہیں، تو تم کبھی اسے پا نہیں سکو گے۔ کامیابی کا پہلا اصول شدید خواہش تھا، لیکن کیا صرف خواہش کافی ہے؟ نہیں، تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ تم کامیاب ہو سکتے ہو اور تم کامیاب ہوگے۔ یہ دنیا ان لوگوں کے لیے نہیں بنی جو شک میں رہتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے بنی ہے جو اپنے خواب پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ اگر تم خود پر یقین نہیں رکھتے تو دنیا بھی تم پر یقین نہیں کرے گی۔ یقین، ہر کامیاب انسان کی اصل طاقت۔ کیا تم جانتے ہو کہ دنیا کے کامیاب ترین لوگ سب سے زیادہ مختلف کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی کامیابی پر یقین رکھتے ہیں۔ پہلے دن سے، چاہے حالات ان کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں۔ تمہیں ایسے لاکھوں لوگ ملیں گے جو کہ کہیں گے، یہ ممکن نہیں، تم ناکام ہو جاؤ گے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ لیکن سنو، یہ دنیا ان لوگوں کے بارے میں کہانیاں لکھتی ہے جو دوسروں کی نہیں اپنی سنتے ہیں، جو کہتے ہیں یہ ممکن ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، یہ میں ضرور کر کے دکھاؤں گا۔ آ، آ، کہانی دو بیل اور کسان۔ ایک کسان کے پاس دو بیل تھے۔ وہ ان میں سے ایک بیل کو ہمیشہ کہتا تھا، تم بہت کمزور ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور دوسرے بیل کو ہمیشہ کہتا تھا، تم بہت طاقتور ہو، تم سب کچھ کر سکتے ہو۔ کچھ مہینے گزرے تو کمزور کہلانے والا بیل واقعی کمزور ہو گیا، اور دوسرا بیل پہلے سے زیادہ طاقتور۔ کیوں؟ کیونکہ کسان نے جس پر یقین رکھا وہی حقیقت بن گیا۔ یہی تمہاری زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ اگر تم خود کو کمزور سمجھو گے، تم واقعی کمزور بن جاؤ گے۔ لیکن اگر تم اپنے اندر طاقت دیکھو گے، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہی نہیں روک سکتی۔ سکتی۔ یقین کا سائنس سے ثابت اصول۔ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا دماغ تمہاری سوچ کے مطابق کام کرتا ہے؟ جو کچھ تم بار بار سوچتے ہو، وہی تمہاری حقیقت بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کامیاب لوگ پہلے اپنی سوچ میں کامیاب ہوتے ہیں، پھر حقیقت میں۔ وہ ہمیشہ خود سے کہتے ہیں، میں یہ کر سکتا ہوں۔ اور اگر کوئی ان سے کہے یہ ناممکن ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں، بس دیکھو، میں کر کے دکھاؤں گا۔ یقین کی سب سے بڑی مثال ہنری فورڈ، جو دنیا کی سب سے بڑی فورڈ موٹرز کے بانی تھے، وہ کہتے تھے، چاہے تم کہو میں کر سکتا ہوں، یا کہو میں نہیں کر سکتا، دونوں صورتوں میں تم صحیح ہو۔ یہی راز ہے۔ اگر تم یقین رکھو گے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، تو تم واقعی کچھ نہیں کر سکو گے۔ لیکن اگر تم پورے دل و جان سے یقین رکھو کہ تم کر سکتے ہو، تو کچھ بھی ممکن ہے۔ ہم۔ یقین کو حقیقت میں کیسے بدلو؟ اب وقت آ گیا ہے کہ تم صرف باتیں نہ سنو، بلکہ عمل کرو۔ تمہاری زندگی تبھی بدلے گی جب تم اپنے یقین کو مضبوط کرو گے۔ خود سے طاقتور باتیں کرو۔ ہر دن خود سے کہو، میں کامیاب ہونے کے قابل ہوں۔ میرے اندر طاقت ہے کہ میں اپنے خوابوں کو حقیقت بنا سکوں۔ دنیا کی کوئی طاقت مجھے میرے مقصد سے نہیں ہٹا سکتی۔ جو شک کو ختم کرو۔ جب بھی تمہیں اپنے خواب پر شک آئے، تو خود سے کہو، اگر دوسرے لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں، تو میں بھی ہو سکتا ہوں۔ اگر دنیا میں کوئی بھی شخص اپنے خواب پورے کر سکتا ہے، تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ کامیابی کا تصور کرو۔
हर दिन 5 मिनट के लिए आंखें बंद करो और खुद को अपने ख्वाब की मंजिल पर देखो। महसूस करो कि तुम कामयाब हो चुके हो, लोगों का एतमाद तुम पर बढ़ चुका है, तुम्हारी ज़िंदगी बदल चुकी है। फैसला करो और आगे बढ़ो। अब वक़्त है कि तुम अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए पहला कदम उठाओ। कोई शक, कोई खौफ, कोई बहाना नहीं। बस एक फ़ैसला, मैं हर हाल में कामयाब होऊँगा। तुम्हारी कामयाबी यकीनी है। अगर तुम खुद पर यकीन रखोगे, तो दुनिया भी तुम पर यकीन रखेगी। अगर तुम अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए तैयार हो, तो कोई चीज़ तुम्हें नहीं रोक सकती। ये दुनिया इंतज़ार कर रही है कि तुम अपनी ताकत पहचानो और वो सब कुछ हासिल करो, जिसके तुम हकदार हो। अब वक़्त है कि तुम एक नए यकीन के साथ अपनी मंज़िल की तरफ बढ़ो। ये था वो यकीन, यकीन। क्या बाबसूम, खुद पर कंट्रोल, कामयाब लोग कैसे सोचते हैं? अगर तुम अपनी जिंदगी के मालिक बनना चाहते हो, तो पहले अपनी सोच के मालिक बनो। तुम्हारी किस्मत वही होगी जो तुम्हारी आदतें और सोच बनाएंगी। ये दुनिया दो तरह के लोगों से बनी है। एक वो जो हालात को इल्ज़ाम देते हैं और वही रह जाते हैं। दूसरे वो जो हालात को बदलने का हौसला रखते हैं और कामयाबी की कहानी लिखते हैं। ये फैसला तुम्हें करना है कि तुम कौन हो। खुद पर कंट्रोल रखने वाले लोग ही दुनिया बदलते हैं। कामयाब लोग दूसरों से मुख्तलिफ क्यों होते हैं? क्या वो ज़्यादा ज़हीन होते हैं? नहीं। क्या वो ज़्यादा खुशकिस्मत होते हैं? नहीं। वो खुद पर कंट्रोल रखते हैं। वो अपने ख़यालात पर कंट्रोल रखते हैं। वो अपनी आदतों पर कंट्रोल रखते हैं। वो अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को बामकसद बनाते हैं। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा करना चाहते हो, तो सबसे पहले इस बात से खुद पर कंट्रोल हासिल करना सीखो। दो दोस्त, दो रास्ते, दो दोस्त, एक ही महल में पले बढ़े, एक जैसे स्कूल में गए, लेकिन 10 साल बाद उनकी ज़िंदगियाँ बिल्कुल अलग थी। अम, पहला दोस्त हमेशा हालात को इल्ज़ाम देता रहा, कहता रहा, मेरे पास वसाइल नहीं, मेरे पास मौका नहीं। दूसरा दोस्त अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी खुद ली, अपनी आदतें बदलें, सीखने पर फ़ोकस किया और कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ता गया। यही फ़र्क है कामयाब और नाकाम इंसान में। नाकाम लोग बहाने ढूँढते हैं, कामयाब लोग रास्ते बनाते हैं। अगर तुम अपनी ज़िंदगी नहीं चला रहे, तो कोई और चला रहा है। अगर तुम हर दिन बगैर किसी मकसद के गुज़ार रहे हो, अगर तुम अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने जज़्बात और आदतों के हाथ में दे रहे हो, तो याद रखो, ये ज़िंदगी तुम्हारी नहीं, ये किसी और की है। लेकिन अगर तुम आज फ़ैसला करो कि तुम अपनी ज़िंदगी के मालिक हो, अगर तुम आज से अपनी सोच, अपनी आदतें, अपने फ़ैसले खुद कंट्रोल करोगे, तो तुम वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुमने कभी ख्वाब में देखा था। कामयाब लोगों की 3 ताकतें। पहली ताकत, जज़्बात पर कंट्रोल। कामयाब लोग गुस्से, मायूसी, खौफ को अपने फ़ैसलों पर हावी नहीं होने देते। वो जज़्बात को काबू में रखकर अक्लमंदी से फ़ैसला करते हैं। दूसरी ताकत, वक़्त पर कंट्रोल। नाकाम लोग वक़्त ज़ाया करते हैं। कामयाब लोग हर लम्हे को कीमती बनाते हैं। वो हर दिन सीखने, बढ़ने और आगे बढ़ने में लगाते हैं। तीसरी ताकत, ख़यालात कंट्रोल। किनर्ल कामयाब लोग मिस्बत ख़यालात को अपना हथियार बनाते हैं। वो अपने दिमाग में शक, खौफ और मनफी सोच को जगह नहीं देते। तुम कौन हो? क्या तुम वो हो जो अपनी ज़िंदगी के मालिक बनना चाहते हो? या वो जो बहाने बनाकर ज़िंदगी को ज़ाया कर रहे हैं? अगर तुम अपनी किस्मत बदलना चाहते हो, तो आज से खुद पर कंट्रोल हासिल करो, क्योंकि कामयाबी इन लोगों के लिए है जो खुद को काबू में रख सकते हैं। ये था बाब सूम, खुद पर कंट्रोल। बाब चहारम, डर को कचल दो, अपनी ताकत को जगा दो। अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं, तो तुम्हारे डर भी बड़े होंगे। लेकिन याद रखो, या तो तुम अपने ख्वाबों के पीछे भागोगे या अपने खौफ के। फैसला तुम्हें करना है। अ, दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं।
ایک وہ جو اپنے خواب پورے کرنے کے لیے ہر حد پار کر جاتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اپنے خوف کے سامنے جھک جاتے ہیں اور وہی رکھ جاتے ہیں۔ تم کون ہو؟ یہ وقت ہے کہ تم اپنے اندر جھانکو۔ یہ وقت ہے کہ تم فیصلہ کرو کہ تمہیں زندگی میں کیا چاہیے، کیونکہ اگر تم نے اپنے خوف کو قابو میں کر لیا تو دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی۔ ڈر ایک دھوکا ہے، لیکن تم اسے حقیقت مان چکے ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ ڈر حقیقت ہے؟ نہیں، ڈر ایک وہم ہے، ایک خیالی دیوار جو تمہاری کامیابی اور تمہارے درمیان کھڑی ہے۔ ذرا سوچو، کیا جب تم بچپن میں چلنا سیکھ رہے تھے تو تمہیں ڈر تھا کہ گر جاؤ گے؟ نہیں، تم گرے، بار بار گرے، لیکن پھر بھی کھڑے ہوئے۔ تو آج تم کیوں ڈر رہے ہو؟ کیونکہ دنیا نے تمہیں سکھا دیا ہے کہ ناکامی بڑی چیز ہے۔ لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں، ناکامی تمہارا سب سے بڑا استاد ہے۔ یہ وقت ہے کہ تم اس دیوار کو توڑ دو۔ یہ وقت ہے کہ تم اپنے خوف کا سامنا کرو اور اسے ختم کر دو۔ کہانی: شیر کا سامنا کرنے والا لڑکا۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکا تھا جو ہر چیز سے ڈرتا تھا۔ ایک دن گاؤں کے بزرگ نے اسے جنگل بھیجا اور کہا، اگر تم واقعی بہادر بننا چاہتے ہو تو اس جنگل کے سب سے خطرناک شیر کا سامنا کرو۔ لڑکا پہلے تو کانپ گیا۔ میں نہیں کر سکتا، یہ ناممکن ہے، میں شیر کے سامنے کیسے جا سکتا ہوں؟ لیکن پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے خوف کو شکست دے گا۔ وہ جنگل میں گیا اور جیسے ہی شیر کے قریب پہنچا اس نے آنکھیں بند کر لیں، لیکن جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہ شیر ایک پرچھائیں تھی، ایک دھوکا۔ اسی لمحے اس نے سیکھا کہ ڈر حقیقت نہیں ہے۔ ڈر تب تک طاقتور ہے جب تک تم اس کا سامنا نہیں کرتے۔ ڈر پر قابو پانے کا فارمولا: 3 سادہ اصول۔ پہلا اصول: ڈر کی پہچان کرو۔ جو چیز تمہیں سب سے زیادہ ڈراتی ہے وہی چیز تمہیں سب سے زیادہ کامیابی دے سکتی ہے۔ اس ڈر کو پہچانو۔ لکھو کہ تمہیں کس چیز سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ جب تم اپنے دشمن کو پہچان لیتے ہو تو تم اسے ہرانے کے قابل ہو جاتے ہو۔ دوسرا اصول: ڈر کا سامنا کرو۔ ڈر سے بھاگنے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہیں اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ اگر تمہیں لوگوں کے سامنے بولنے سے ڈر لگتا ہے تو کھڑے ہو جاؤ اور بولو۔ اگر تمہیں لوگوں کے سامنے بولنے سے ڈر لگتا ہے تو کھڑے ہو جاؤ اور بولو۔ اگر تمہیں ناکامی کا ڈر ہے تو وہی کام کرو جس میں ناکامی کا خطرہ ہے۔ جتنا زیادہ تم ڈر کے قریب جاؤ گے اتنا ہی وہ کمزور ہوتا جائے گا۔ تیسرا اصول: ڈر کو ایندھن بنا لو۔ کامیاب لوگ نہ دشمن نہیں اپنا دشمن نہیں، انہیں بناتے ہیں۔ اینگ کشفا ڈرائسف، وہ اپنے خوف کو ایک طاقت میں بدل دیتے ہیں، ایک محرک جو انہیں آگے بڑھنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں ڈرتا ہوں لیکن میں پھر بھی کروں گا۔ یہ وقت ہے کہ تم اپنے خوف کو ختم کر دو۔ زندگی میں تمہیں دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ یا تو تم اپنے خواب پورے کرو گے یا اپنے خوف کے سامنے ہار مان لو گے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ وقت ہے کہ تم اپنے خوابوں کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ وقت ہے کہ تم اپنے اندر کی طاقت کو جگاؤ۔ یہ دنیا تمہاری ہے لیکن تمہیں ہمت دکھانی ہوگی۔ یہ زندگی تمہاری ہے لیکن تمہیں اسے جینا سیکھنا ہوگا۔ کامیابی تمہارے سامنے کھڑی ہے، بس تمہیں اپنا پہلا قدم اٹھانا ہے۔ آ، کیا تم تیار ہو؟ باب چہارم کاو چہارم کھا کے فنگر پرنٹ تھا۔ ڈر کو کچل دو، اپنی طاقت کو جگہ دو۔ باب پنجم: کامیابی کا راز: جیتنے والوں کی سوچ اپنا لو۔ کامیابی قسمت سے نہیں ملتی، یہ ذہنیت سے حاصل کی جاتی ہے۔ کامیاب لوگ دوسروں سے مختلف کیسے ہوتے ہیں؟ وہ سوچتے مختلف ہیں۔ اگر تم اپنی سوچ بدل لو تو تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ آ، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ ہر میدان میں کامیاب کیوں ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہر بار ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟
क्या ये किस्मत है? क्या ये पैसा है? क्या ये ताल्लुकात हैं? नहीं, ये सब नहीं। ये उनकी सोच है, ये उनका रवैया है, ये उनका यकीन है। कामयाब लोगों की एक ख़ास ज़हनियत होती है जो उन्हें दुनिया के आम इंसानों से अलग करती है। अगर तुमने ये ज़हनियत अपना ली, तो तुम भी कामयाब हो सकते हो। कामयाब लोगों की ज़हनियत 3 बड़े असूल। पहला असूल, बहाने मत बनाओ, एक्शन लो। नाकाम लोग हमेशा बहाने ढूँढते हैं, मेरे पास वक़्त नहीं, मेरे पास वसाइल नहीं, मेरी किस्मत ख़राब है। कामयाब लोग रास्ते निकालते हैं, चलो करते हैं, मैं कुछ ना कुछ हल निकाल लूँगा। मैं जब तक कामयाब ना हो जाऊँ, तब तक हार नहीं मानूँगा। दूसरा असूल, मसले नहीं, हल तलाश करो। नाकाम लोग हर मसले पर रोते हैं, शिकायत करते हैं। कामयाब लोग मसलों को चैलेंज समझते हैं और इसका हल निकालते हैं। तीसरा असूल, अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी लो। नाकाम लोग दूसरों को अपनी नाकामी का ज़िम्मेदार ठहराते हैं। मेरे वालिदैन ने सपोर्ट नहीं किया, हालात ख़राब थे, मुझे मौका नहीं मिला। कामयाब लोग अपनी ज़िंदगी के खुद मालिक होते हैं। ये मेरी ज़िंदगी है और मैं खुद इसे बदलूंगा। एक कहानी, दो भाई, दो सोचें। दो भाई एक गरीब खानदान में पैदा हुए। उनके वालिद शराबी थे और ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सके। एक भाई नाकाम हो गया और बोला, "आ, मेरे वालिद शराबी थे, मेरी किस्मत ख़राब थी, मैं कामयाब नहीं हो सकता था।" दूसरा भाई एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया और बोला, मेरे वालिद शराबी थे, मैंने देखा कि ऐसी ज़िंदगी कैसी होती है और मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपनी ज़िंदगी बदलूंगा। यही फ़र्क है एक हारे हुए शख्स और एक जीतने वाले शख्स में। तुम्हारी कामयाबी तुम्हारी सोच में है। ज़िंदगी में तुम्हें दो चीज़ों में से एक का इंतखाब करना होगा। या तो तुम बहाने बनाते रहोगे या तुम कामयाबी हासिल करोगे। फैसला तुम्हारे हाथ में है। ये वक्त है कि तुम अपनी सोच को बदलो। ये वक्त है कि तुम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लो। आ, ये दुनिया तुम्हारी है, लेकिन तुम्हें इसे जीतने के लिए तैयार होना होगा। कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रही है, बस तुम्हें अपनी सोच को जीतने वालों जैसा बनाना होगा। क्या तुम तैयार हो? ये था बाब पंजम, कामयाबी का राज। बाब शशम, हार मानना कोई ऑप्शन नहीं। जब तक जीत ना जाओ तब तक रको मत। अगर तुम थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन रखना नहीं। अगर तुम गिर जाओ तो उठ जाओ, लेकिन पीछे मत हटो। कामयाब लोग वो नहीं जो कभी नहीं गिरते, बल्कि वो हैं जो गिर कर दोबारा खड़े होते हैं। ये दुनिया सिर्फ इन लोगों को याद रखती है जो हिम्मत नहीं हारते, जो मुश्किलों के सामने झुकने के बजाय उनका मुकाबला करते हैं, जो तब तक लड़ते हैं जब तक कामयाबी उनके कदम ना चूम ले। अगर तुमने जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है, तो हार मानने का ऑप्शन निकाल दो। ये मत सोचो कि अगर नाकाम हो गए तो क्या होगा। ये सोचो कि अगर कामयाब हो गए तो क्या होगा। सेकंड स्ट्राइक, कामयाबी सिर्फ इन लोगों को मिलती है जो पीछे हटने से इनकार कर देते हैं। तारीख में जितने भी बड़े लोग गुजरे हुए हैं, वो सब नाकाम हुए, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये था कि उन्होंने नाकामी को अपनी मंजिल का आखिरी पड़ाव नहीं बनाया। थॉमस एडिसन हज़ारों बार नाकाम हुए, लेकिन बल्ब इजाद कर दिया। कॉलोनियल सैंडर्स 30 बार रिजेक्ट हुए, फिर केएफसी ब्रांड खड़ा कर दिया। अब्राहम लिंकन कई इलेक्शन हारे, कारोबार में नाकाम हुए, लेकिन आखिर में अमेरिका के सदर बन गए। ये सब वो लोग थे जो हार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने फैसला कि वो पीछे नहीं हटेंगे। यही सोच तुम्हें भी अपनानी होगी। नाकामी का मतलब खत्म होना नहीं, ये कामयाबी का पहला कदम है। जिंदगी में तुम्हें कई बार ऐसा लगेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन याद रखो, जब तुम हार मान लेते हो, तभी सब खत्म होता है।
नाकामी एक इशारा है कि तुम कुछ सीखो और बेहतर करो। नाकामी एक मौका है कि तुम एक और बार कोशिश करो। अगर एक दरवाज़ा बंद हो जाए, तो दूसरा दरवाज़ा खटखटाओ। अगर दूसरा भी बंद हो, तो खिड़की ढूँढो। अगर खिड़की भी ना मिले, तो दीवार तोड़ दो, लेकिन रुको मत। एक कहानी खदाई करने वाला आदमी। एक शख्स ने सोने की कान खोदने का काम शुरू किया। कई महीने तक ज़मीन खोदता रहा, लेकिन कुछ ना मिला। आखिरकार वो थक गया और हार मानकर कान छोड़ दी। अ, लेकिन जो आदमी इस कान को खरीदता है, वो सिर्फ 3 फीट और खोदता है और सोना निकल आता है। यही फ़र्क है हार मानने वाले और जीतने वाले में। कभी-कभी कामयाबी सिर्फ 3 फुट दूर होती है, लेकिन लोग हार मानकर चले जाते हैं। तुम्हें फैसला करना है, तुम हार मानने वाले हो या आखिरी लम्हे तक लड़ने वाले। ज़िंदगी में सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो हार मानो या जीतने तक रुको। या तो तुम मुश्किलों के सामने झुक जाओगे, या तुम इन मुश्किलों को रोंद कर ना समझ कर कामयाबी हासिल करोगे। फैसला तुम्हारे हाथ में है। ये वक्त है कि तुम अपनी हिम्मत को जगाओ, अपनी ताकत को पहचानो और रुकने से इनकार कर दो। जब तक जीत ना जाओ, तब तक मत रुको। जब तक अपने ख्वाब पूरे ना कर लो, तब तक मत रुको। क्या तुम तैयार हो? ये था बाब शेशम। हार मानना कोई ऑप्शन नहीं। बाब हफ्तम। खुद पर यकीन रखो। अगर तुम खुद पर यकीन नहीं करोगे, तो कोई और भी नहीं करेगा। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा खुद पर यकीन। अगर तुम्हें खुद पर यकीन है, तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। लेकिन अगर तुम खुद शक में पड़े रहोगे, तो कामयाबी का दरवाज़ा कभी नहीं खुलेगा। ये हकीकत है कि कामयाब लोग दूसरों से ज़्यादा ज़हीन नहीं होते, ज़्यादा ताकतवर नहीं होते, ज़्यादा अमीर नहीं होते। तो फिर वो कामयाब क्यों होते हैं? क्योंकि वो खुद पर यकीन रखते हैं। जब दुनिया उन पर हंसती है, तो वो अपने ख्वाब पर कायम रहते हैं। जब लोग इन्हें पागल कहते हैं, तो वो कहते हैं, देखना, एक दिन यही लोग ताली बजाएंगे। जब मुश्किलें आती हैं, तो वो हार नहीं मानते, बल्कि कहते हैं, मैं कर सकता हूँ। यही सोच तुम्हें भी अपनानी होगी। कामयाब लोगों की सबसे बड़ी ताकत इनका खुद पर यकीन। आ, माइकल जॉर्डन अपनी टीम से निकाला गया, लेकिन वो जानता था कि वो बेहतरीन बन सकता है। वॉलेट डिज्नी, लोगों ने कहा तुम्हारे पास तखील नहीं है, लेकिन इसने पूरी एनिमेशन इंडस्ट्री बदल दी। जेके रोलिंग, दर्जनों पब्लिशर्स ने इसे रिजेक्ट किया, लेकिन इसने खुद पर यकीन रखा और आज इसकी किताबें दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती हैं। ये लोग तब तक लड़ते रहे जब तक कामयाब ना हो गए, क्योंकि इन्हें खुद पर यकीन था। अगर तुम अगर तुम खुद पर शक करोगे, तो कामयाबी तुमसे दूर भाग जाएगी। अगर तुम कहते हो ये मुझसे नहीं हो सकता, तो तुम वाकई नहीं कर सकते। अगर तुम कहते हो ये बहुत मुश्किल है, तो वो और भी मुश्किल लगेगा। अगर तुम खुद पर यकीन नहीं करोगे, तो कोई और भी तुम पर यकीन नहीं करेगा। ये वक्त है कि तुम खुद को शक करना छोड़ दो। ये वक्त है कि तुम अपने अंदर की ताकत को पहचानो। हाथी और रस्सी। एक आदमी ने देखा कि एक बड़ा सा हाथी एक पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है। वो हैरान हुआ। ये हाथी इतना ताकतवर है, ये आसानी से इस रस्सी को तोड़कर भाग सकता है। उसने महावत से पूछा, ये हाथी भागता क्यों नहीं? महावत ने जवाब दिया, जब ये छोटा था, तब हमने इसे इसी रस्सी से बांधा था। तब वो कमज़ोर था, वो इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता था। बार-बार कोशिश करने के बाद उसने मान लिया कि ये रस्सी नाकाबिल शिकस्त है। अब वो बड़ा और ताकतवर हो चुका है, लेकिन इसके दिमाग में वही पुराना यकीन बैठा है कि वो ये रस्सी नहीं तोड़ सकता। ऐसा ही कुछ तुम्हारे साथ भी हो रहा है। दुनिया ने तुम्हें बता दिया है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे दिमाग ने मान लिया है कि तुम महदूद हो। लेकिन
حقیقت یہ ہے کہ تم بہت طاقتور ہو۔ تمہارے اندر وہ صلاحیت ہے جو تمہیں کامیابی کی ہر چوٹی پر پہنچا سکتی ہے۔ یہ وقت ہے کہ تم خود پر یقین کرنا شروع کرو۔ زندگی میں تمہیں دو راستوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ یا تو تم خود پر شک کرتے رہو گے اور وہیں کے وہیں رہو گے، یا تم خود پر یقین کرو گے اور اپنی زندگی بدل دو گے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ وقت ہے کہ تم اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے خود پر یقین کرو۔ یہ دنیا تمہاری ہے لیکن پہلے تمہیں خود کو ثابت کرنا ہوگا۔ تمہاری کامیابی تمہارے یقین میں چھپی ہے۔ کیا تم تیار ہفتم خود پر؟ یہ تھا باب ہفتم۔ باب ہشتم، عادتیں بناؤ قسمت نہیں۔ تمہاری روزمرہ کی عادتیں تمہاری کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ کرتی ہیں۔ کامیابی کوئی حادثہ نہیں بلکہ یہ تمہاری روزمرہ کی عادتوں کا نتیجہ ہے۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اپنی عادتوں کو کامیاب لوگوں جیسا بنا لو۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا کے کامیاب ترین لوگ جادوئی طاقت کے ساتھ پیدا نہیں ہوئے۔ وہ ہم سب کی طرح عام انسان تھے، لیکن جو چیز انہیں دوسروں سے الگ کرتی ہے وہ ان کی عادتیں ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسے اصول بنا لیے جن کی مدد سے وہ ہر روز بہتر ہوتے گئے۔ اگر تم آج وہی کرو جو کامیاب لوگ کرتے ہیں تو کچھ سال بعد تم بھی وہی حاصل کر سکتے ہو جو انہوں نے کیا۔ تمہاری عادتیں تمہاری قسمت کا فیصلہ کرتی ہیں۔ کامیاب لوگوں کی پائی طاقتور عادتیں: یانٹ، صبح جلدی اٹھنا اور دن کی بہترین شروعات کرنا۔ کامیاب لوگ اپنا دن جلدی شروع کرتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ وقت ہوتا ہے وہ زیادہ حاصل کرتا ہے۔ وہ صبح سب سے پہلے اپنی ذہنی، جسمانی اور روحانی ترقی پر کام کرتے ہیں۔ پڑھنا، ورزش، غور و فکر۔ اگر تم اپنے دن کے پہلے گھنٹے کو کنٹرول کر لو تو تم اپنی پوری زندگی کو کنٹرول کر سکتے ہو۔ آ، سیکھنا کبھی بند مت کرو۔ کامیاب لوگ ہمیشہ نیا سیکھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ وہ ہر روز کتابیں پڑھتے ہیں، کامیاب لوگوں کے تجربات سے سیکھتے ہیں اور خود بہتر باتیں آتے ہیں۔ اگر تم روزانہ صرف 30 منٹ پڑھنے کی عادت بنا لو تو ایک سال بعد تم ہزاروں نئے خیالات اور مہارتوں کے مالک بن جاؤ گے۔ آم، باب ہشتم، عادتیں بناؤ قسمت نہیں۔ اپنی صحت کو اولین ترجیح دو۔ اگر تمہارا جسم کمزور ہوگا تو تمہارے خواب بھی کمزور ہو جائیں گے۔ ہمیشہ اپنی خوراک، ورزش اور نیند پر دھیان دیتے ہیں۔ ایک تندرسم، ایک تیز دماغ اور ایک بھرپور توانائی تمہیں اپنی زندگی کے ہر میدان میں جیتنے قابل بنا دے گی۔ 4. نیگیٹو لوگوں اور فضول سرگرمیوں سے دور رہو۔ تمہاری زندگی کا معیار اس بات پر منحصر ہے کہ تم زیادہ وقت کس کے ساتھ گزارتے ہو۔ کامیاب لوگ ہمیشہ مثبت، محنتی اور حوصلہ دینے والے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ نیگیٹو لوگوں اور فضول مشغلوں سے خود کو دور رکھتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وقت سب سے قیمتی چیز ہے۔ پائے، صرف سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا، ایکشن لینا ہوگا۔ ایکشن لینا ہوگا۔ اگر تم صرف منصوبے بناتے رہو گے لیکن عمل نہیں کرو گے تو تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کامیاب لوگ ہر روز ایک چھوٹا قدم اٹھاتے ہیں جو انہیں ان کے خواب کے قریب لے جاتا ہے۔ سوچنا ضروری ہے لیکن کرنا لازمی ہے۔ ایک کہانی: لکڑہارا اور کند کلہاڑی۔ ایک دن ایک لکڑہارا جنگل میں درخت کاٹ رہا تھا لیکن اس کی کلہاڑی کند ہو چکی تھی۔ وہ پورا دن سخت محنت کرتا لیکن بہت کم درخت کاٹ پاتا۔ کسی نے اس سے کہا، تم اپنی کلہاڑی تیز کیوں نہیں کرتے؟ لکڑہارا بولا، میرے پاس وقت نہیں، مجھے بہت کام کرنا ہے۔ یہی غلطی زیادہ تر لوگ کرتے ہیں۔ اگر تم اپنی عادتوں کو بہتر نہیں کرو گے تو تمہاری محنت بھی ضائع جائے گی۔ کامیاب لوگ محنت کے ساتھ ساتھ سمارٹ ورک بھی کرتے ہیں۔
وہ اپنی اپنے سکلز کو بہتر بناتے ہیں، وہ اپنی عادتوں کو اپ گریڈ کرتے ہیں، وہ پہلے اپنی کلہاڑی تیز کرتے ہیں، پھر کام پر لگتے ہیں۔ تمہیں بھی یہی کرنا ہوگا۔ تمہاری عادتیں تمہاری زندگی کی سمت کا تعین ہے۔ اگر تم اچھی عادتیں اپنا لو تو کامیابی تمہاری منزل بن جائے گی۔ اگر تم بری عادتوں میں پھنسے رہو، ناکامی تمہاری قسمت بن جائے گی۔ فیصلہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ وقت ہے کہ تم اپنی عادتوں کو بہتر بناؤ تاکہ تمہاری زندگی بہتر ہو۔ تمہارے خواب حقیقت بن سکتے ہیں اگر تم آج صحیح راستہ چن لو۔ کیا تم تیار ہو؟ یہ تھا باب ہشتم، عادتیں بناؤ، قسمت نہیں۔ باب نہم، ناکامی سے مت ڈرو، کیونکہ ناکامی ہی کامیابی کا پہلا قدم ہے۔ کامیاب لوگ اور ناکام لوگ دونوں ناکامی کا سامنا کرتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ کامیاب لوگ ناکامی سے سیکھتے ہیں، جبکہ ناکام لوگ ہار مان لیتے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا راز ہے۔ ہر کامیاب انسان کو کئی بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی ناکامی کو اپنی منزل نہیں بنایا۔ انہوں نے اسے ایک سبق سمجھا اور آگے بڑھتے گئے۔ اگر تم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ناکامی کو قبول کرنا سیکھو، اس سے ڈرنا چھوڑ دو اور اس سے سیکھو۔ ناکامی کا مطلب ہار نہیں، بلکہ یہ کامیابی کا ایک ضروری حصہ ہے۔ تم ناکام نہیں ہوئے، تم نے ایک نیا سبق سیکھا ہے۔ جب کوئی کام تمہاری توقعات کے مطابق نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ناکام ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کچھ نیا سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ کامیاب لوگ اپنی ہر غلطی سے سیکھتے ہیں اور اگلی بار زیادہ ذہانت سے کہ ناکامی تمہیں مضبوط بناتی ہے۔ ہر ناکامی تمہیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں کیسے صبر کرنا ہے، مشکلات کا سامنا کیسے کرنا ہے اور اپنے خوابوں کے لیے کیسے لڑنا ہے۔ اگر تم ہر چھوٹی مشکل پر ہار مان لو گے تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ناکامی تمہیں وہ سکھاتی ہے جو کامیابی کبھی نہیں سکھا سکتی۔ اگر زندگی میں سب کچھ آسانی سے مل جائے تو تم کبھی اپنی اصل طاقت کو پہچان نہیں سکتے۔ ناکامی تمہیں تمہاری کمزوریوں سے آگاہ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ تمہیں کہاں کہاں بہتر ہونے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے سب سے کامیاب لوگوں کی ناکامی کی کہانیاں۔ تھامس ایڈیسن 10,000 بار ناکام ہوا، پھر بلب ایجاد کیا۔ کسی نے اس سے پوچھا، تم نے پوری طرح سے آیا، تم نے 10,000 بار ناکامی کا سامنا کیا، کیسا لگا؟ کیسا لگا؟ کیا جواب دیا؟ اس نے جواب دیا، میں ناکام نہیں ہوا، میں نے 10,000 طریقے سیکھے جو کام نہیں کرتے۔ اوکے۔ کب مائیکل جارڈن نے اپنی اسکول ٹیم سے نکال دیا گیا؟ دنیا کے سب سے بڑے بڑے باسکٹ بال کھلاڑیوں میں شمار ہونے والے مائیکل جارڈن کو اسکول کی ٹیم سے نکال دیا گیا تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری بلکہ اور زیادہ محنت کی اور پوری دنیا کو ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کا بہترین کھلاڑی بن سکتا ہے۔ جے کے رولنگ 12 بار مسترد کی گئی، پھر دنیا کی سب سے مشہور مصنفہ بنی۔ جب اس نے ہیری پوٹر لکھا تو 12 پبلشرز نے اس کی کتاب کو رد کر دیا۔ اگر وہ ہار مان لیتی تو آج دنیا میں ہیری پوٹر اور ہرمائنز جیسی کوئی چیز نہ ہوتی۔ یہ لوگ اگر اپنی پہلی، دوسری یا 10ویں ناکامی پر ہار مان لیتے تو آج وہ دنیا کے سب سے کامیاب لوگ نہ ہوتے۔ ناکامی سے کیسے نمٹا جائے؟ ناکامی کو ایک سبق سمجھو، نہ کہ ایک انجام۔ جب تمہیں کسی چیز میں ناکامی ہو تو بجائے مایوس ہونے کے یہ سوچو، اس ناکامی سے میں کیا سیکھ سکتا ہوں۔ اگر تم اپنی غلطیوں سے سیکھو گے تو تمہاری اگلی کوشش پہلے سے بہتر ہوگی۔ ناکامی کو دل پر مت لو، اسے ایک تجربہ سمجھو۔ اوکے، ناکامی کا مطلب یہ نہیں کہ تم قابل نہیں ہو۔ ناکامی صرف یہ بتاتی ہے کہ تمہارا طریقہ ٹھیک نہیں تھا۔ تم خود ناکام نہیں ہو، تمہارا طریقہ ناکام ہوا تھا۔ دوبارہ کھڑے ہو جاؤ اور پہلے سے زیادہ محنت کرو۔ کامیاب لوگ صرف اس لیے کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ وہ دوبارہ کوشش کرتے ہیں۔
अगर तुम गिर जाओ तो दोबारा उठो और पहले से ज़्यादा ताकत के साथ आगे बढ़ो। नाकामी तुम्हारी कहानी का इख्तिताम नहीं, बल्कि तुम्हारी कामयाबी का आगाज़ है। अगर तुमने एक बार नाकामी देखी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा नाकाम रहोगे। अगर तुम एक बार गिर गए हो, तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम दोबारा नहीं उठ सकते। अगर तुमने एक बार हार देखी है, देखिए तुम सकते, तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम नहीं सकते। फैसला तुम्हारे हाथ में है, लेकिन उसका हम ये भारी है। आपके फैसला तुम्हारे हाथ में है, इसे भाग जाओगे या तुम इन्हें एक सबक बनाकर मज़ीद मेहनत करोगे, कामयाबी तुम करोगे। अगर तुम हार मानने से इनकार कर दो, क्या तुम तैयार हो? ये था बाब नहम। नाकामी से मत डरो, क्योंकि नाकामी ही कामयाबी का पहला कदम है। बाब दहम, तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथ में है। खुद को कमज़ोर मत समझो। समझो, तुम्हारी कामी का इन्हिसार किसी दूसरे शख्स पर नहीं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम पर है। ये दुनिया तुम्हें यही सिखाती है कि तुम्हारी किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है। तुम्हारी ज़िंदगी का कंट्रोल तुम्हारे हालात और दूसरे लोगों के हाथ में है। तुम जो चाहते हो, वो हासिल करना तुम्हारे बस में नहीं। लेकिन ये सब गलत है। तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथ में है। तुम अपनी ज़िंदगी खुद बना सकते हो। तुम अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकते हो। बस एक चीज़ ज़रूरी है, तुम्हें खुद पर यकीन होना चाहिए। तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। तुम वो कर सकते हो जो तुम सोच सकते हो। दुनिया के कामयाब तरीन लोग आम इंसानों से मुख्तलिफ नहीं थे। फ़र्क सिर्फ़ ये था कि उन्होंने खुद पर यकीन किया। उन्होंने फ़ैसला किया कि वो अपनी तकदीर खुद बनाएँगे और फिर वही किया। तुम्हारी सोच तुम्हारी हकीकत बनती है। अगर तुम खुद को कमज़ोर समझोगे, तो तुम वाक़ई कमज़ोर बन जाओगे। अगर तुम खुद को ताकतवर समझोगे, तो तुम वो सब कुछ कर पाओगे जो तुम चाहते हो। दुनिया में जो भी बड़ा काम हुआ, वो पहले किसी के ज़हन में एक ख़्याल था। हर बड़ी इजाद, हर कामयाब कारोबार, हर बड़ी तब्दीली अ, पहले एक ख्वाब थी, फिर हकीकत बनी। इसलिए तुम्हें अपने ख्वाबों पर यकीन रखना होगा सिंबल, क्योंकि अगर तुम नहीं रखोगे तो कोई और भी नहीं रखेगा। कामयाब लोग अपनी तकदीर खुद बनाते हैं। पॉइंट नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में गुजारे, फिर भी दुनिया का सबसे बड़ा लीडर बना। इसने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि इसे पता था कि इसकी तकदीर इसके हाथ में है। एल्वन मिस्क, शुरू में 3 रॉकेट लॉन्च नाकाम हुए, फिर चौथा कामयाब हुआ। अगर वो पहले 3 नाकामियों पर हार मान लेता, तो आज स्पेस एक्स ना होती। अपरा विन्फ्री बचपन में गुर्बत और मुश्किलात का सामना किया। अ, फिर दुनिया की सबसे कामयाब टीवी होस्ट बनी। इसने अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात को बहाना नहीं बनाया। इसने उन्हें एक सीढ़ी बनाया और ऊपर चढ़ती गई। ये लोग अगर अपने हालात को अपनी तकदीर मान लेते, तो आज दुनिया में इनका कोई नाम ना होता। तुम्हें खुद को कतवुर बनाना हो, बहाने बनाना बंद करो। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ को हासिल नहीं कर पा रहे, तो दूसरों को इल्ज़ाम देना बंद करो। तुम्हारे पास ताकत है, तुम बस इसे इस्तेमाल करना सीखो। अपनी ज़हनियत बदलो, अपनी दुनिया बदलो। मैं कर सकता हूँ, कहने वाले हमेशा आगे बढ़ते हैं। ये मुमकिन नहीं, कहने वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं। हर दिन खुद से एक सवाल करो, मैं आज क्या ऐसा कर सकता हूँ जो मुझे अपने ख्वाब के करीब ले जाए? हर दिन एक छोटा कदम लो और देखो कैसे तुम्हारी ज़िंदगी बदलती है। ये वक़्त है कि तुम अपने ख्वाबों के पीछे जाओ। किसी का इंतज़ार मत करो, कोई तुम्हें कामयाबी देने नहीं आएगा। अपने हालात का बहाना मत बनाओ, जो करना है तुम्हें खुद करना होगा। अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल खुद सँभालो, क्योंकि तुम्हारी तकदीर सिर्फ़ तुम्हारे हाथ में है। ये वक़्त है कि तुम अपनी सोच बदलो। ये वक़्त है कि तुम खुद पर यकीन करो।
ये वक्त है कि तुम अपनी ताकत पहचानो। क्या तुम तैयार हो? ये था बाब दहम, तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथ में है। बाब याज़दहम, आदतें तुम्हारी कामयाबी या नाकामी का फैसला करती हैं। तुम्हारी ज़िंदगी का मायार तुम्हारी रोज़मर्रा आदतों पर मुनहसर है। अगर तुम अपनी आदतें बदल लो, तो तुम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। तुम अपनी ज़िंदगी फिर सही। दुनिया के कामयाब तरीन लोग किसी जादुई ताकत के साथ पैदा नहीं हुए, बल्कि उनकी कामयाबी का राज़ उनकी रोज़मर्रा की आदतों में छुपा है। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, तो कामयाब लोगों जैसी आदतें अपनाओ। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में तब्दीली चाहते हो, तो अपनी आदतें बदलने के लिए तैयार हो जाओ। ये कामयाब लोगों की ताकतवर आदतें। वो हर दिन कुछ नया सीखते हैं। अगर तुम रोज़ाना इनसे सिर्फ 10 मिनट बोलवी नफ़र सीखें। अगर तुम रोज़ 10 मिनट कोई नई चीज़ सीखो, तो 1 साल में तुम हैरानकुन तरक्की कर चुके होगे। कामयाब लोग हर दिन किताबें पढ़ते हैं, वीडियोज़ देखते हैं और नई महारतें सीखते हैं। वो अपने दिन की शुरुआत ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। कामयाब लोग सुबह जल्दी उठते हैं और अपना दिन एक मिस्बत आदत के साथ शुरू करते हैं, जैसे वर्जिश, मुराकबा या किताब पढ़ना। अगर तुम सुबह का आगाज़ अच्छे तरीके से करोगे, तो पूरा दिन ज़बरदस्त गुज़रेगा। वो हमेशा अपने मकसद पर फ़ोकस रखते हैं। कामयाब लोग रोज़ाना अपने मकसद को याद करते हैं और अपने कामों को इसी के मुताबिक तरतीब देते हैं। वो वक़्त ज़ाया नहीं करते, वो हर लम्हा अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो अपने वक़्त का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। अगर तुम वक़्त ज़ाया करोगे, तो कामयाबी कभी तुम्हारे करीब नहीं आएगी। कामयाब लोग हर दिन का एक शेड्यूल बनाते हैं और गैर ज़रूरी चीज़ों में वक़्त बर्बाद नहीं करते। वो कभी हार नहीं मानते। कामयाब लोगों की सबसे बड़ी आदत ये है कि वो मुश्किलात के सामने झुकते नहीं, बल्कि डट कर खड़े रहते हैं। वो जानते हैं कि हर नाकामी के बाद कामयाबी का दरवाज़ा खर्च मिलता है। वो रेज़ोनसाइ वो वक़्त ज़ाया करते हैं। वो बेमकसद चीज़ों में घंटों ज़ाया कर देते हैं और फिर अपनी नाकामी का रोना रोते हैं। मेरे पास वक़्त नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे हालात ठीक नहीं। कामयाब लोग कभी बहाने नहीं बनाते, वो जो कुछ है, इससे शुरुआत करते हैं, तय करते हैं। एक वो अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं। वो दूसरों की राय पर चलते हैं बजाय इसके कि खुद फैसला करें कि इन्हें क्या करना है, क्या कहना है। वो नाकामी से डरकर पीछे हट जाते हैं। वो 1 या 2 बार नाकाम होते ही हार मान लेते हैं बजाय इसके दोबारा कोशिश करें और सीखें। अपनी आदतें कैसे बदलो? छोटे-छोटे कदम लो। अगर तुम किसी एक बड़ी आदत को रोज़ाना थोड़ा-सा कम करना शुरू करो, तो चंद महीनों में वो आदत ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह अगर तुम कोई अच्छी आदत रोज़ाना सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनाओ, तो वो तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी। अपनी रोज़मर्रा की सरगर्मियों पर नज़र रखो। हर रात सोने से पहले खुद से सवाल करो, आज मैंने अपने मकसद के लिए क्या किया? आज मैंने कौन-सी आदत अपनाई या छोड़ी? कामयाब लोगों के साथ वक़्त गुज़ारो। अगर तुम कामयाब लोगों के साथ रहोगे, तो तुम्हारी सोच और आदतें भी बदल जाएँगी। अगर नाकाम नाकाम लोगों के साथ ज़्यादा वक़्त गुज़ारोगे, तो तुम भी इन्हीं की तरह बन जाओगे। अपने ज़हन को मिस्बत रखो। अगर तुम अपनी सोच मिस्बत रखो अगर तुम अपनी सोच को मिस्बत रखोगे, तो तुम्हारी आदतें भी मिस्बत बनेंगी और तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये कहता है, तुम अपनी आदतों को ताकतवर बनाएगी। तुम जो कुछ बार-बार करते हो, वही तुम्हारी हकीकत बन जाता है। रहता है। कहते हैं, कामयाबी अपनाओगे, कामयाबी खुद तुम्हारे दरवाज़े पर आएगी। अगर तुम बुरी आदतों को बरकरार रखोगे, तो तुम्हारी ज़िंदगी वैसी ही रहेगी। आज है। ये फ़ैसला तुम्हारे हाथ में है।
کیا تم اپنی عادتیں بدلنے کے لیے بدلنے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم اپنی زندگی کو ایک نئی سمت دینے کے لیے تیار ہو؟ کامیابی تمہاری ہے، بس تمہیں صحیح عادتیں اپنانی ہوں گی۔ کیا تم تیار ہو؟ یہ تھا باب 11۔ عادتیں تمہاری کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ کرتی ہیں۔ باب 12۔ اپنی زندگی کا کنٹرول خود سنبھالو، کوئی اور تمہیں کامیاب نہیں کرے گا۔ اگر تم اپنی زندگی کے فیصلے خود نہیں کرو گے تو دنیا تمہارا اگر تم اپنی زندگی کے فیصلے خود نہیں کرو گے تو دنیا تمہارے لیے فیصلے کرے گی، اور وہ فیصلے ہمیشہ تمہارے حق میں نہیں ہوں گے۔ یہ دنیا دو قسم کے لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ ایک وہ جو اپنی زندگی کا کنٹرول خود سنبھالتے ہیں، اپنے فیصلے خود کرتے ہیں اور اپنے خوابوں کی تعبیر خود بناتے ہیں۔ دوسرے وہ جو حالات، قسمت اور دوسروں کے فیصلوں کے رحم و کرم پر رہتے ہیں۔ آ، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہیں اپنی زندگی کا کنٹرول خود لینا ہوگا۔ تمہیں اپنی سوچ، اپنے فیصلے اور اپنے عمل کا ذمہ دار بننا ہوگا، کیونکہ یاد رکھو، کوئی اور تمہیں کامیاب نہیں کرے گا، یہ کام تمہیں خود کرنا ہوگا۔ کامیاب لوگ اپنی زندگی کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ بہانے نہیں بناتے، بلکہ حل تلاش کرتے ہیں۔ ناکام لوگ ہمیشہ بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں، اس کا میرے پاس وسائل نہیں، میرے حالات خراب ہیں۔ کامیاب لوگ کہتے ہیں کہ ان مسائل کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں خود پر آر ہیں، خود مختار ہوتے ہیں۔ ایک ہی نہیں دوسروں اور ہنس دیکھتے ہیں۔ وہ دوسروں کی رائے سن سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی زندگی کے اہم فیصلے خود کرتے ہیں۔ وہ اپنے کیریئر، اپنے تعلقات، اپنی عادتوں اور اپنے مقاصد کا کنٹرول خود رکھتے ہیں۔ اینڈ سو وہ حالات کے غلام نہیں بنتے، وہ حالات پیدا کرتے ہیں۔ پھر ناکام لوگ کہتے ہیں حالات میرے حق میں نہیں ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کامیاب لوگ کہتے ہیں اگر میرے لیے حالات سازگار نہیں تو میں خود بہتر حالات پیدا کروں گا۔ وہ اپنی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ اب ان کے ایک مدین سے ہیں انٹرپریٹیز جو دو کوئی غلطی کرتے ہیں تو وہ دوسروں کو الزام نہیں دیتے۔ وہ اپنی غلطی قبول کرتے ہیں، اس سے سیکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اے، وہ اپنی کامیابیوں کے ساتھ اپنی ناکامیوں کے بھی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ناکام لوگ اپنی زندگی کا کنٹرول کیوں نہیں سنبھالتے؟ وہ دوسروں کی اجازت کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور انہیں بتائے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ وہ خود فیصلے کرنے سے ڈرتے ہیں اور یہی ان کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ یہ وہ اپنی زندگی کے مالک بننے کے بجائے دوسروں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ وہ اس خوف میں جیتے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ وہ اپنی مرضی کی زندگی جینے کے بجائے دوسروں کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ قسمت پر بھروسہ کرتے ہیں، محنت پر نہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ کامیابی انہیں خود بخود مل جائے گی۔ وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی معجزہ ہوگا اور وہ اچانک امیر، مشہور یا کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ اپنے خوف کے غلام بنے رہتے ہیں۔ وہ نئے نیا کچھ کرنے سے گھبراتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ناکام ہو گیا تھے ڈارمنار نامیاتے ہیں اور اس کرت کامیاب لوگ کہتے ہیں اگر میں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی تو ای- اپنی زندگی کا کنٹرول کیسے سنبھالو؟ فیصلے خود کرو، کسی اور پر انحصار مت کرو۔ دوسروں کی رائے لینا اچھی بات ہے، لیکن آخری فیصلہ ہمیشہ خود کرو۔ جو بھی تمہاری زندگی کو متاثر کرتا ہے اس پر تمہارا کنٹرول ہونا چاہیے۔ اپنے خوف کا سامنا کرو۔ جو چیز تمہیں سب سے زیادہ خوف زدہ کرتی ہے اسی کو سب سے پہلے کرو۔ آ، جیسے ہی تم اپنے خوف کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے وہ کمزور پڑ جائے گا۔ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایکشن لو۔ صرف خواب دیکھنا کافی نہیں،
तुम्हें इन पर अमल भी करना होगा। रोज़ाना एक छोटा कदम लो और देखो कैसे तुम्हारी ज़िंदगी बदलने लगेगी। अपनी नाकामियों से सीखो और आगे बढ़ो। नाकामी का मतलब हार नहीं, बल्कि ये तुम्हारे सीखने का मौका होता है। कामयाब लोग अपनी हर नाकामी को एक सबक बनाते हैं और यही तुम्हें भी करना होगा। अपने वक़्त का बेहतरीन इस्तेमाल करो। वक़्त सबके पास बराबर होता है। ये तुम पर मुनहसर है कि तुम इसे इसे कैसे इस्तेमाल करते हो। वक़्त इज़ करत। कामयाब लोग वक़्त ज़ाया नहीं करते। वो हर लम्हा अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वक़्त है कि तुम अपनी ज़िंदगी के मालिक बन जाओ। किसी का इंतज़ार मत करो। कोई आकर तुम्हें कामयाब नहीं बाब 12 अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल। ये वक़्त है कि तुम अपनी ज़िंदगी के मालिक बन जाओ। किसी का इंतज़ार मत करो। कोई आकर तुम्हें कामयाब नहीं करेगा। अ, अपनी तकदीर को खुद अपने हाथ में लो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी का फ़ैसला सिर्फ़ तुम्हें करना है। अपनी सोच, अपने अमल और अपनी मेहनत से अपनी दुनिया खुद बना लो। ये वक़्त है कि तुम अपने ख्वाबों के पीछे जाओ। ये वक़्त है कि तुम अपनी तकदीर खुद लिखो। ये वक़्त है कि तुम अपनी ताकत को पहचानो। कामयाबी तुम्हारी है, बस तुम्हें अपने अंदर वो जरात पैदा करनी होगी। ये था बाब 12। अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल खुद सँभालो, क्योंकि कोई और तुम्हें कामयाब नहीं करेगा। बाब 13। मुश्किलात का सामना करो, ये तुम्हें मज़बूत बनाने आई हैं। ज़िंदगी में मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें बनाने के लिए आती हैं। तुम्हें फ़ैसला करना होगा कि तुम उनके सामने झुकोगे या उनसे सीख कर आगे बढ़ोगे। हर कामयाब शख्स की कहानी में एक चीज़ मुश्तरक होती है। वो सब ज़िंदगी की सख्त आज़माइशों से गुज़रे हैं। किसी ने ग़र्बत देखी, किसी ने मुस्तरद किए जाने का दर्द सहना सीखा। राइस किसी ने बार-बार नाकामी का सामना किया, किसी ने जदोजहद के तूफ़ान में अपने कदम जमाए। लेकिन एक बात सब में यकसां थी। इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने मुश्किलात को एक मौका में बदला। उन्होंने हर चैलेंज को एक सबक समझा और अपनी ज़िंदगी को नई बुलंदियों पर ले गए। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, तो समझ लो कि तुम्हारी कामयाबी की कहानी लिखी जा रही है। अगर तुम्हारी राह में रुकावटें आ रही हैं, तो जान लो कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। मुश्किलात ही हैं। मुश्किलात मुश्किलात तुम्हें आज़माती हैं, माती हैं, एक हैं। ये तुम्हें बताती हैं कि तुम कितने मज़बूत हो। ये तुम्हारी सलाहियतों, तुम्हारे सब्र और तुम्हारे हौसले का इम्तिहान लेती हैं। मुश्किलात तुम्हें सिखाती हैं। हर मुश्किल में एक सबक छुपा होता है। जो लोग इस सबक को सीख लेते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। नाकामी से सीखो, मायूसी से सीखो। हर मुश्किल को एक उस्ताद समझो। मुश्किलात तुम्हें तैयार करती हैं। जो शख्स ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करता है, वही मज़बूत बनता है। अगर सब कुछ आसान हो, तो तुम कभी अपनी ताकत को पहचान ही नहीं सकोगे। मुश्किलात तुम्हें तुम्हारी असल ताकत का एहसास दिलाती। जब तुम अपनी हदों को चैलेंज करते हो, तब ही तुम्हें एहसास होता है कि तुम में कितना हौसला और जरात है। अगर तुम कभी हार नहीं मानोगे, तो कोई भी मुश्किल तुम्हें तोड़ नहीं सकेगी। अ, नाकाम लोग मुश्किलात का सामना कैसे करते हैं? वो हमत हार जाते हैं। जैसे ही कोई मुश्किल आती है, वो कहने लगते हैं, ये मेरे बस की बात नहीं। वो लड़ने के बजाय पीछे हट जाते हैं। वो हालात को कोसते रहते हैं। वो अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम दूसरों पर डालते हैं। मेरी किस्मत ख़राब है। मेरी फैमिली ने मेरा साथ नहीं दिया। अ, वो कभी खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते। वो रोने-धोने में वक़्त ज़ाया करते हैं। मुश्किलात आएँ तो उनके हौसले पस्त हो जाते हैं और वो खुद तिरसी का शिकार हो जाते हैं। वो हालात बदलने के बजाय
خود کو کمزور سمجھ کر وقت ضائع کرتے ہیں۔ وہ Harsden could Bert wie eine Schulman Tosting ہیں کہ زندگی نے ان کے ساتھ اس سوچن پوسٹ کرتی ہیں کہ زیاں فین تین دران سوت زن فنس نات فین کی ہے اور وہ خود کچھ کرنے کے بجائے قسمت کو کوسنے ہیں۔ کامیاب لوگ مشکلات کا سامنا کیسے کرتے ہیں؟ وہ ہر مشکل میں ایک موقع دیکھتے ہیں۔ وہ مشکلات سے گھبرانے کے بجائے ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ میرے لیے ایک چیلنج ہے اور میں اسے جیت کر دکھاؤں گا۔ وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ سو چاہے حالات کتنے بھی خراب ہوں وہ ڈٹے رہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ ہار مان لیں گے تو ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ جائیں گے۔ وہ ہر ناکامی سے سبق سیکھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ اسپرش پہ جو اسٹیفنی ہرفکرائز وہ سمجھتے ہیں کہ ناکامی کامیابی کا ایک حصہ ہے۔ یہ تمہیں سکھاتی ہے کہ اگلی بار کیا بہتر کرنا ہے۔ وہ گرنے کے بعد اٹھنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ وہ مشکلات کے رمیات کے باوجود کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ غربت میں ہیں تو وہ پھر بھی کام کرتے ہیں۔ اگر انہیں موقع نہیں ملا تو وہ خود موقع پیدا کرتے ہیں۔ اگر سب ان کے خلاف ہیں تو وہ پھر بھی اپنی جنگ جاری رکھتے ہیں۔ مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اپنے ذہن کو مضبوط بناؤ۔ مشکل وقت میں کمزور لوگ ہار مان لیتے ہیں، لیکن بہادر لوگ لڑتے رہتے ہیں۔ اپنے دماغ کو اس قدر طاقتور بنا لو کہ کوئی بھی مشکل تمہیں ہرا نہ سکے۔ ہر چیلنج کو ایک موقع سمجھو۔ سمجھو اگر تم کسی مشکل میں پھنس گئے ہو تو بجائے ہمت ہارنے کے سوچو کہ اس میں تمہارے سیکھنے کے لیے کیا ہے۔ مشکلات کا سامنا کرو کیونکہ یہی تمہیں کامیاب بنائیں گی۔ اپنی رونے دھونے سے کچھ نہیں بدلے گا، اینڈ جو وقت تم حالات پر افسوس کرنے میں ضائع کرتے ہو وہی وقت اپنے آپ کو بہتر بنانے میں لگاؤ۔ کامیاب لوگ مشکلات کے باوجود کام کرتے رہتے ہیں اور یہی راز ہے کامیابی کا۔ یہ وقت ہے کہ تم مشکلات کا سامنا کرو۔ یہ وقت ہے کہ تم اپنی زندگی کی مشکلات کو ایک موقع میں بدلو۔ یہ وقت ہے کہ تم اپنی جدوجہد کو اپنی طاقت بنا لو۔ یہ وقت ہے کہ تم اپنے خوابوں کے پیچھے جاؤ، چاہے تمہیں کتنی بھی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ یہ دنیا صرف ان لوگوں کی ہے جو مشکلات کے سامنے جھکنے کے بجائے ان کا سامنا کرتے ہیں۔ یہ دنیا صرف ان لوگوں کی ہے جو ہمت نہیں ہارتے، جو گرنے کے بعد اٹھتے ہیں اور جو کسی بھی چیلنج سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ یہ دنیا تمہاری بھی ہو سکتی ہے اگر تم اپنی مشکلات سے لڑنے کے لیے تیار ہو۔ کیا تم تیار ہو؟ یہ تھا باب 13 مشکلات کا سامنا کرو کیونکہ یہ تمہیں مضبوط بنانے آئی ہیں۔ باب 14 ہار ماننے سے پہلے ایک بار اور کوشش کرو۔ تم ناکام نہیں ہوتے جب تم گر جاتے ہو، تم تب ناکام ہوتے ہو جب تم دوبارہ اٹھنے سے انکار کر دیتے ہو۔ زندگی میں سب سے بڑا فرق جیتنے والوں اور ہارنے والوں کے درمیان یہ ہوتا ہے۔ ہارنے والے جب گر جاتے ہیں تو وہ وہیں رک جاتے ہیں۔ وہیں رک جاتے ہیں۔ جیتنے والے جب گر جاتے ہیں تو وہ دوبارہ اٹھتے ہیں، ایک بار نہیں بلکہ بار بار بار۔ کامیاب لوگ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، وہ کبھی ہار نہیں مانتے۔ چاہے دنیا کچھ بھی کہے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے، وہ اپنی آخری سانس تک اپنے خوابوں کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں۔ یہی فرق تمہاری کامیابی کا فیصلہ کرے گا۔ یہی فرق طے کرے گا کہ تم عام لوگوں میں شامل ہوگے یا ان عظیم لوگوں میں جو تاریخ رقم کرتے ہیں۔ کیوں زیادہ تر لوگ اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتے؟ وہ ایک یا دو بار کوشش کر کے ہار مان لیتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی مشکل آتی ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے کوشش کی لیکن میں ناکام ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ کامیابی پہلی کوشش میں نہیں ملتی، تمہیں بار بار مسلسل اور لگاتار کوشش کرنی ہوگی۔ وہ خود پر یقین نہیں رکھتے، وہ اپنی صلاحیتوں کو کم تر سمجھتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ کامیابی صرف خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے۔
جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو آخری وقت تک ہار نہیں مانتے، وہ صبر نہیں کرتے۔ ہر بڑی کامیابی وقت لیتی ہے، لیکن لوگ فوری نتائج چاہتے ہیں۔ جیسے ہی انہیں محسوس ہوتا ہے کہ کامیابی میں وقت لگے گا، وہ ہمت ہار دیتے ہیں۔ کامیابی کا اصول یہ ہے، چاہے نہ چاہے جتنا وقت لگے، کبھی مت رکو۔ وہ اپنی ناکامیوں سے سیکھنے کے بجائے مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہر ناکامی میں ایک سبق ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ سیکھنے کے بجائے رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ جو لوگ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، وہی ایک دن بڑے مقام پر پہنچتے ہیں۔ کامیاب لوگ کیسے آگے بڑھتے ہیں؟ وہ ہار ماننے سے پہلے ایک بار اور ہر بار جب وہ گرتے ہیں وہ دوبارہ اٹھتے ہیں، ایک طرف اور کوشش کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کامیابی ان کے صبر، محنت اور استقامت میں چھپی ہے۔ وہ ہر ناکامی سے سیکھتے ہیں۔ اگر وہ ایک بار ناکام ہوتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں، یہ کہاں غلط ہوا؟ میں اسے کیسے بہتر بنا سکتا ہوں؟ وہ اپنی غلطیوں کو سدھارتے ہیں اور اگلی بار مزید بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں۔ وہ خود پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ چاہے دنیا کچھ بھی کہے، وہ اپنے خوابوں پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ مسلسل محنت کریں گے تو ایک دن وہ اپنی منزل تک ضرور پہنچیں گے۔ وہ مشکلات کے باوجود چلتے رہتے ہیں۔ اگر ہر حالات خراب ہیں تب بھی وہ کام کرتے ہیں۔ اگر انہیں مسترد کیا جاتا ہے تب بھی وہ خود پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اگر وہ بار بار گر جاتے ہیں تب بھی وہ ہار نہیں مانتے۔ اگر تم اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہو تو یہ باتیں یاد رکھو۔ جب تم تھک جاؤ تو آرام کرو، لیکن کبھی رکو مت۔ جب تمہاری ہمت ٹوٹنے لگے تو یاد کرو کہ تم نے یہ سفر کیوں شروع کیا تھا۔ جب تمہارے خواب دور لگیں تو یاد رکھو کہ ایک دن کا فرق بھی کامیاب اور ناکام لوگوں کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے۔ جب تمہارے دل میں ہار ماننے کا خیال آئے تو خود سے کہو، ایک بار اور کوشش کرتا ہوں۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جو تمہاری کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کرے گا۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جہاں عام لوگ ہار مان کر رکھ جاتے ہیں اور کامیاب لوگ اپنی کہانی لکھتے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ تم ہار ماننے کی بجائے ایک بار اور کوشش کرو۔ یہ وقت ہے کہ تم اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لو کہ تم کبھی ہار نہیں مانو گے۔ یہ وقت ہے کہ تم اپنی کمزوریوں کو اپنی طاقت میں بدلو۔ یہ وقت ہے کہ تم اپنی زندگی کا کنٹرول خود لو اور آخری وقت تک اپنی منزل کے پیچھے بھاگو۔ اگر تم ایک بار اور کوشش کرنے کے لیے تیار ہو، اگر تم اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے تیار ہو، اگر تم زندگی میں کبھی ہار نہ ماننے کے لیے تیار ہو، تو یہ دنیا تمہاری ہے، تو یہ کامیابی تمہاری ہے، تو یہ زندگی تمہاری ہے اور تمہیں ہی اسے جیتنا ہوگا۔ کیا تم تیار ہو؟ یہ تھا باب 14۔ ہار ماننے سے پہلے ایک بار اور کوشش۔ باب 14۔ ہار ماننے سے پہلے ایک بار اور کوشش کرو۔ تم ناکام نہیں ہوتے جب تم گر جاتے ہو، تم تب ناکام ہوتے ہو جب تم دوبارہ اٹھنے سے انکار کر دیتے ہو۔ زندگی میں سب سے بڑا فرق جیتنے والوں اور ہارنے والوں کے درمیان یہ ہوتا ہے، ہارنے والے جب گر جاتے ہیں تو وہ وہیں رک جاتے ہیں۔ وہیں رک جاتے ہیں۔ باب 15۔ حتمی راز، اپنا مقدر خود لکھو۔ قسمت وہی ہوتی ہے جو تم خود بناتے ہو۔ تمہارے فیصلے، تمہاری محنت، تمہارا یقین، یہی تمہاری تقدیر کا تعین کرتے ہیں۔ یہ وہ آخری باب ہے جہاں کامیابی کا سب سے بڑا راز چھپا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں فیصلہ ہوتا ہے کہ کون کامیاب ہوگا اور کون زندگی بھر دوسروں کو کامیاب ہوتا دیکھے گا۔ جو لوگ اپنی قسمت خود بناتے ہیں وہ دنیا پر راج کرتے ہیں۔ جو لوگ قسمت کا انتظار کرتے ہیں وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ تم اپنا مقدر خود لکھو۔ کیا واقعی قسمت سب کچھ طے کرتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو زیادہ تر لوگ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ کیا کامیاب لوگ صرف خوش نصیب ہوتے ہیں؟
کیا میں محنت کروں یا بس قسمت کا انتظار کروں؟ حقیقت یہ ہے کہ قسمت محنت سے بنتی ہے۔ جو لوگ مسلسل کام کرتے ہیں، جو خود پر یقین رکھتے ہیں، جو کبھی ہار نہیں مانتے کہ قسمت خود ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، یعنی ان کی قسمت خود ان لوگ بس بیٹھ کر جو لوگ بسمت کا انتظار کرتے ہیں، وہ ہمیشہ دوسروں کی کامیابی پر رشک کرتے رہتے ہیں۔ کامیاب لوگ قسمت پر یقین رکھتے ہیں لیکن وہ اسے خود تخلیق کرتے ہیں۔ ناکام لوگ قسمت کا بہانہ بناتے ہیں اور خود کچھ کرنے کے بجائے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اپنی قسمت خود بنانے کے لیے